جوائن کر دیں گے اور امیڈیٹلی بلا کے اور ہم اس پہ بحث کریں گے. جیسے اجلاس ختم ہوا ہم نے جوائن کیا, دوبارہ بلایا. مجھے افسوس ہے کہ اتنے اہم معاملے پہ, چلو میری بجٹ اسپیچ پہ میں ابھی ہوں, پہلی بار نہیں ہوا ہے, اتنے اہم معاملے پہ جس پہ پورا عالم اسلام بلکہ پوری ہیومینٹی, پوری انسانیت بات کر رہی ہے, اس کو بھی ان لوگوں میں جو شاید انسانیت پہ بلیو نہیں کرتے, جو شاید امن پہ بلیو نہیں کرتے, جن کا شاید پچھلا ریکارڈ کم از کم وہی رہا ہو جو اسرائیل کا ہے. میں تھوڑا سا سخت لفظ بول رہا ہوں, لیکن واقعی یہ میری بجٹ سپیچ کو ایک طرف رکھ لیں, یہ ہوتا ہے, پہلی بار نہیں ہوا ہے, سارے کرتے ہیں. لیکن جس چیز پہ بھی انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ہنگامہ آرائی کریں, تو مجھے نہیں پتا کس کے کہنے پہ کر رہے تھے. آپ لوگ جرنلسٹ ہیں, شاید آپ یہ پتا کر سکیں یہ کس کے کہنے پہ انہوں نے ایک ریزولوشن جس پہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے تھا. ابھی کچھ دنوں پہلے جب بھارتی جاریت ہوئی تھی تو پوری قوم اکٹھی تھی, اور یہ بھی ایسے ہی معاملہ تھا جس میں پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ایک ہنگامہ آرائی کا ماحول پیدا کریں اور اس ریزولوشن کو بھی پاس نہ ہونے دیں. لیکن اس ریزولوشن کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر ایک ممبر نے سپورٹ کیا, اور وہ ریزولوشن کل پاس ہو گئی. اور کل وہ ہم نے وفاقی حکومت کو منسٹری آف فارن افیئرز, جو طریقہ کار ہوتا ہے جب کوئی اسمبلی ریزولوشن پاس کرتی ہے جس کا وفاق سے تعلق ہوتا ہے, ہم نے منسٹری آف فارن افیئرز کو کل رات کو ہی وہ ریزولوشن بھیج دی تھی. تو میں دہشت گرد اسرائیلی اسٹیٹ کی, میں اسٹیٹ تو نہیں کہوں گا اس کو, کیونکہ ہم اس کو ہم نے اس کو اسٹیٹ کا درجہ نہیں دیا ہے, ان کی دہشت گردی کی سخت مذمت کروں گا, اور ان کی بھی مذمت کروں گا جنہوں نے اس دہشت گردی کے خلاف ایک قرارداد پاس ہونے میں رخ نہ ڈالا. کل پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اس صوبے کا 70واں مسلسل بجٹ پیش کیا. میں اس بجٹ کے قد و خال اور اس کے جو امپورٹنٹ اس میں ہم نے چیزیں ایڈریس کرنے کی کوشش کی ان کے بارے میں بتاؤں گا. بفور آئی گو ٹو آور بجٹ, میں چاہوں گا کہ آپ سب کو آگاہ کروں. آپ کو پتہ ہے, آپ سارے خاص طور پر جو صحافی ادھر ہیں, ہم تو ایم پی آتے جاتے رہتے ہیں, آپ وہی ہیں, آپ ہر سال بجٹ کور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ہم نے اس سال کا بجٹ جب بنایا تھا, یہ جو موجودہ سال 2024-25 جو 30 جون کو ختم ہوگا, اس میں ہمیں اس لیے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر ریسورسز وفاق ختم ہوگا, اس میں ہمیں اس لیے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر ریسورسز وفاق جو ٹیکسز کلیکٹ کرتا ہے, وفاق ٹیکسز صوبے سے جو کلیکٹ کرتا ہے, یہ میں واضح کر دوں, یہ پتہ نہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وفاق سے پیسے آتے ہیں, نہیں, وہ کلیکٹنگ ایجنٹ ہیں ہمارے. تو وہ کلیکشن ایجنٹ جو ہے, اس نے ہمیں وعدہ کیا, ہم ایک IMF پروگرام کے اندر بھی تھے, انہوں نے ہمیں وعدہ کیا کہ ہم آپ کو 1900.8 بلین ہم آپ کو دیں گے ڈویزبل پول ٹیکسز میں سے. ہم نے بجٹ اس حساب سے بنایا. اس بجٹ
میں ہمیں مسائل آئے، جو ٹرانسفرز آنے تھے وفاق سے وہ ٹائملی نہیں آ رہے تھے، ہم نے وفاق سے رجوع کیا، ان کو لکھتے بھی رہے، اور ہمیں وہ یہی کہتے رہے کہ جی ہم آن ٹریک ہیں، ہم آن ٹریک ہیں۔ حقائق کچھ اور بتا رہے تھے، لیکن ایک وفاقی حکومت اگر ہمیں کہتی ہے کہ ہم آن ٹریک ہیں تو اس پہ یقین کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہم نے بجٹ دیا ہے کل یعنی 13 جون کو، 11 جون کو رائٹ، وہ خط کہاں گئے فائنانس سیکرٹری؟ 12، اوکے میں 11 بھی جلدی بتا رہا تھا، 12 جون کو ایک خط آتا ہے ہمارے پاس، وہ موجود ہے، اگر آپ کہیں گے تو دکھا دوں گا سب کو، کہ نہیں اب ہم آپ کو 1901 ارب تقریباً جو ہے وہ نہیں دیں گے، ہم آپ کو اب 1796.1 ارب دیں گے، یعنی 105 ارب روپے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کم دیں گے، بجٹ پیش ہونے سے ایک دن پہلے یہ ہمیں انفارم کرتے، جبکہ ہم انہیں کہتے رہے کہ جی آپ ہمیں بتا دیں، جب تک آپ ہمیں انفارم نہیں کریں گے ہم تو وہی 1900 ارب روپے کا سوچ کے ہم اپنا بجٹ اور ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں۔ اور آج تک یعنی 11 مہینے ہمارے پاس آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ان کا اوریجنل ہمیں کمٹمنٹ تھی اس سے ابھی بھی 317.6 ارب، سوری جو اوریجنل کمٹمنٹ تھی اس سے ابھی بھی 422.3 ارب روپے کب ملے ہیں ہمیں، اور اگر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے تو ہمیں 422.3 ارب روپے جون کے مہینے میں آنے چاہیے، اور جو انہوں نے اچانک بم شیل گرایا اور نیا خط لکھ دیا 12 جون کو، اس کے حوالے سے اس کے حساب سے ابھی بھی 317.6 ارب رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں، آئی ایم ایف پروگرام میں اور کافی ساری شرائط ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ صوبے اپنا پرائمری سرپلس رکھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے پاس پیسے جو این ایف سی سے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی اتنے پیسے آپ نے بچا کے رکھنے، خرچ نہیں کرنے، یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں رہیں گے، کہتے نہیں بھائی اتنے پیسے آپ نے بچا کے رکھنے، خرچ نہیں کرنے، یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں رہیں گے لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی وہ اسٹیٹ بینک تو اپنا فائدہ بناتی ہے نا، وہ تقریباً 2 ٹریلین روپے اف آئی ریممبر کریکٹلی، وہ اپنی اسٹیٹ بینک کا منافع جو ہے وہ وفاق کو جاتا ہے، وہ انہی پیسوں میں سے جاتا ہے جو ہمارے بھی پڑے ہیں، باقی صوبوں کے بھی پڑے ہوں گے۔ تو ہم نے وہ 299 ارب روپے کا سرپلس دکھانا تھا اور رکھنا تھا، اور جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 104 ارب تو انہوں نے ویسے ہی کاٹ دیے ہیں کہ نہیں، 104 تو صرف ڈویژن پول کے ہیں، اگر اس کے ساتھ اگر وہ آپ لگائیں گے جو ہمیں او زی ٹی شیئر میں ملتا ہے 4.5 ارب روپے تقریباً، اس کے 4 ارب کے قریب اس کے بھی ہیں جو ہمیں نہیں ملیں گے، جو وہ تو کہہ چکے ہیں کہ نہیں ملیں گے۔ 12 جون کو بتایا ہمیں، مطلب پورا سال گزر گیا، 12 جون کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوگا۔ تو میں وفاق سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وعدے آپ کرتے ہیں اور پھر صوبوں کو کہتے ہیں کہ آپ ایک پرٹیکولر فائنانس، ایک نیشنل فسکل پیکٹ سائن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آپ نے ان دائرے کے اندر رہنا ہے، تو پھر اپنے بھی جو ریسورسز ہیں، جو ریونیوز ہیں جو آپ صوبوں کو ٹرانسفر کرنے ہیں آپ نے، ان کا بھی خیال رکھیں۔ ان ساری کنسٹرینٹس کے بعد اگلے سال کا جو بجٹ ہم نے بنایا ہے، میں نے کل اعلان کیا تھا کہ پہلے اس سال کے بجٹ کا بتا دوں، اب یہ جو شارٹیج آتی ہے پیسوں کی وہ ہٹ کہاں ہوگی؟
سیدھا سیدھا ہٹ ہوگی جا کے آپ کے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ. تنخواہیں آپ روک نہیں سکتے, ہم روکنا بھی نہیں چاہیے تنخواہیں, ویسے ہی اس وقت لوگ کافی پریشانی میں ہیں انفلیشن کی وجہ سے. آپ کے اور خرچے آپ کم تو کر سکتے ہیں لیکن زیرو تو نہیں کر سکتے. ہم نے اسٹیریٹی میجرز بہت زیادہ لیے ہیں, اس کے بارے میں کل میں نے بجٹ میں اپنی اسپیچ میں ذکر بھی کیا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ کے جو بجلی, پانی, گیس اور رننگ ایکسپنسز باقی ساری ہوتی ہیں وہ آپ ختم نہیں کر سکتے. تو آپ کا کٹ فائنلی جا کے لگتا ہے ڈیولپمنٹ پہ. تو آپ یہ لگائیں سیدھا سیدھا کہ 299 ارب روپے تو ہم نے بچا کے رکھنے ہیں, اس پہ ہاتھ نہیں لگانا, وہ پڑے رہیں گے. 104 ارب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ شارٹ ہے. 900 سم بلین کا 2017-18 میں ہم نے 756 اسکیمیں کمپلیٹ کی تھی. اگلے سال 18-19 میں 453 اتنا کم ہو گئے. اس سے اگلے سال 2019-20 میں 435 اسکیمیں کمپلیٹ کی. یہ ایک ڈکلائن آیا تھا. ایک تو خیر یہ 2018 کی میں وجہ بہت بار بتا چکا ہوں, دوبارہ بتانا نہیں چاہتا کہ کیا ہوا تھا اس ملک کے ساتھ. 2022-23 میں جو ہمارا پچھلا سال تھا وہ بھی کچھ ملین تھے اور بجٹ بھی ہم بنا کے گئے تھے, تو 770 سے جو میں نے کہا تھا ریکارڈ تھا ہمارا, اس سے کم ہو کے 603 ہو گئی تھی. لیکن سیکنڈ ایئر کنسالیڈیشن جس سے میں نے کہا نئی اسکیمز نہیں دینی ہے, پرانی اسکیمز کو کمپلیٹ کرنا ہے, ایک بہت بڑا بیک لاگ ہے اس کو ختم کرنا ہے. ہم اس میں کامیاب ہوئے. جو ہماری آبجیکٹو تھی 1460 اسکیمز میں ہم نے کمپلیٹ کی ان 2020 کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ 2024-25 میں. تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا جو گزرا سال ہے اس کے حوالے سے. نیکسٹ ایئر ہماری جو بجٹ ہے اس کا پورا حجم جو ہے وہ 3.45 ٹریلین یعنی 3450 ارب روپے ہے. اور اس کے اندر ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم 1 ٹریلین 80 بلین رائٹ, یہی ہے میرا نمبر, یہ اس کا ہم ڈیولپمنٹ بجٹ بنانے جا رہے ہیں جو آل ٹائم. اگین یہ ڈپینڈ کرتے 2-3 چیزوں پہ. مطلب ایک سال بعد میں بیٹھا ہوں گا جب آپ کے سامنے ہم حکومت پریزنٹ کر رہی ہوگی یہ نمبر, تو پھر آپ شاید کہیں گے کہ یار آپ نے 1 ٹریلین کہا تھا, ہوا تو 800 ہے یا 900 ہے. اگر ایسا ہوا, ہم تو چاہتے ہیں, ہمارا تو ارادہ ہے کہ ہم 1 ٹریلین سے اوپر جائیں گے, تو وہ وہی وجہ ہوگی اگر وفاق اپنے پورے پیسے کلیکٹ نہ کر سکے. انہوں نے اس سال بھی ہمارے ساتھ کافی کچھ آگے پیچھے کیا ہے, اس لیے کہ پہلے ایک انڈیکیٹو نمبر دے رہے تھے کہ ہم 15 ٹریلین یا کچھ کلیکٹ کریں گے. کتنے تھے؟ 15.5 ٹریلین کلیکٹ کریں گے, اور اس حساب سے ہم نے اپنا بجٹ بنانا شروع کیا. اس طریقے سے ہم نے ہمارا جو اون شیئر تھا پی ایس اے ڈی پی کی پروونشل اے ڈی پی ہوتی ہے وہ 600 ارب سے زیادہ کا بن رہا تھا, لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں کم ہوتا جائے گا. آپ لوگ اس کو چینج کریں, پھر ہم دیکھ بھی رہے تھے جو ان کی کلیکشنز ہو رہی تھی اس سال, تو انہوں نے وہ ریڈیوس کر کے 12.9 رائٹ 15.5 ٹریلین سے 12.9 ٹریلین کر دیا ہے. تو اس وجہ سے ہماری بھی آبویسلی شیئر جو ہے وہ کم ہو گیا. تو ہمارا جو پروونشل اے ڈی پی ہے اگلے سال کا, اس کا ٹوٹل حجم 1018 بلین ہے. جو ہمارا نان کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے اس کی میں آپ کو ڈیٹیلز دے دیتا ہوں. $2.150 ٹریلین یعنی 2150 ارب روپے کا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہمارا ہوگا. ہمارا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے جو ہم نے لونز لیے ہوتے ہیں, اس کی پرنسپل ری پیمنٹس ہوتی ہیں,
اس کے علاوہ ہم ایک بہت بڑا پورٹفولیو ہمارا، اور اس کے بارے میں بات بھی کروں گا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہے. اس کے اندر جو وائبلٹی گیپ فنڈ ہوتا ہے وہ بھی ایک کیپٹل انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس لیے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر میں ہم لگاتے ہیں 281.7 ارب روپے 281.7 بلین. یہ ہمارا کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے. اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے 1018 بلین، یعنی 1 ٹریلین اینڈ 18 بلین. 80 میں نے کہا تو وہ غلط تھا، 1 ٹریلین 18 بلین روپے. سب سے بڑا ایکسپینڈیچر اس میں ہمارا سیلریز اور پینشنز کا آتا ہے، آدھے سے زیادہ بجٹ کا جو ہمارا کرنٹ ریونیو بجٹ ہوتا ہے. اس سال جو اگلے سال ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہے یہ امپلائی ریلیٹڈ ایکسپینسز جو ہوں گے جس میں سیلریز اور ریٹائرمنٹ آتی ہے وہ تقریباً 1.1 ٹریلین کے قریب ہوگا. اچھا، یہ وہ سیلریز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی پروونشل ایکسچیکر سے جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہم گرانٹس دیتے ہیں، بڑی اچھی گرانٹس دیتے ہیں. فار ایگزامپل SIUT کو گرانٹ، سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو گرانٹ، یا آپ کی NICVD اور SICVD کو جو گرانٹ جاتی ہے، ان میں بھی ایک میجر پورشن سیلریز کا ہوتا ہے. تو میں یہ سیدھا سیدھا کہتا ہوں کہ ہمارے سیلریز کا ایکسپینڈیچر مہینے کا 100 ارب سے زیادہ کا ہے اس وقت. اس کنسٹرین کے باوجود ہم نے اگلے سال یہ پرپوز کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اسمبلی اپروو کرے گی، کہ ہم ملازمین کی تنخواہ جو ایک گریڈ 1 سے 16 ہے اس میں 12% کا اضافہ کریں گے. جو 17 سے 22 کے ملازمین ہیں ان کی 10% اضافہ کریں گے، اور پینشنز میں 8% اضافہ کریں گے. جو میجر ڈپارٹمنٹس ہیں جن پہ یہ خرچہ ہونا ہے، اور میں ان میں جو انکریز ہے، میں نان ڈیولپمنٹ یعنی کرنٹ ریونیو کی بتا رہا ہوں. سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہمارا جس پہ ہم خرچہ کرتے ہیں وہ ہمارا تعلیم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. ہم نے اس کرنٹ فائنینشیل ایئر میں 459 بلین رکھے تھے. اس کے اندر ریوائز میں تقریباً وہ 409 ارب روپے ہیں ریوائز جو ہماری ہوئی ہے. اور اگلے سال ہم نے 541.63 ارب روپے تعلیم میں رکھے ہیں. یہ تقریباً 18% کی گروتھ ہے، یا 18% مزید ہم اس میں دے رہے ہیں. اس طریقے سے سب سے دوسرے نمبر پہ جو ڈپارٹمنٹ آتا ہے جس پہ ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہیلتھ ہے. ہیلتھ میں ہم نے اس سال بجٹ رکھا تھا 302 ارب روپے، اگلے سال 336 ارب روپے ہے. اس کی تقریباً 11.5% گروتھ ہے. لوکل گورنمنٹ میں ہم نے پچھلے سال بڑھائے تھے کافی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یونین کاؤنسلس کے پیسے بڑھائے تھے. ہم نے جو 3rd ٹیئر پہ ہمارے میونسپل کارپوریشنز ہیں، میونسپل کمیٹیز ہیں، ٹاؤنز ہیں، ان سب کے پیسے بڑھائے تھے. اور پچھلے سال کا بجٹ 194 ارب تھا، اس سال 204 ارب روپے. اس میں 4.8 تقریباً 5% اضافہ اس کے اندر ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ سیکیورٹی کے حوالے سے پہلے 182.3 بلین تھا اس کرنٹ ایئر میں، اور اگلے سال اس کو بڑھا کے 210.8 ارب روپے کر دیا ہے. یہ 15.5% سے زیادہ کی انکریز ہے. انرجی ڈپارٹمنٹ پہلے یہ اس سال 62 بلین تھا، اگلے سال 72 بلین کریں، 16% اضافہ. لیکن یہ اضافہ کیا ہے؟ یہ بجلی کی قیمت جو بڑھی ہے اس کے حوالے سے. یہ اور کوئی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بتا رہا ہوں. اریگیشن میں 35 ارب سے 42 ارب 17% کا اضافہ. ایگریکلچر میں ہم نے 28 ارب سے 35 ارب. ایگریکلچر میں ہم نے 28 ارب سے 35 ارب، یہ تقریباً 16% کا اضافہ ہوگا. لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز میں 24 ارب سے 34 ارب 40% کا اضافہ ہے.
ڈیٹیلز اس کی میں نہیں دیتا آپ کو. کیوں؟ ورکس اینڈ سروسز میں ہم نے ہمارا جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اس کو کم کیا ہے تقریباً 7%. لائف اسٹاک فشریز میں 13% بڑھا ہے. اور یہ ساری ڈیٹیل ہے, یہ میں نے میجر ڈپارٹمنٹس کا آپ کو بتا دیا. ہمارے جو ڈیولپمنٹ سائڈ ہے اس کے اندر جو میجر ڈپارٹمنٹس ہیں, مجھے ادھر مل جائے, میجر ڈپارٹمنٹس کی بات کر لوں گا. ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اس میں ہم تقریباً 103 ارب روپے کی ہماری ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوگی اگلے سال, ہماری پرپوزڈ ہے. ہیلتھ میں 45.3 بلین, اریگیشن میں تقریباً 84 بلین. اس لیے اس میں بہت زیادہ فلڈ ریلیٹڈ جو ہمارے فارن فنڈڈ ہیں. فار ایگزامپل سکھر براج کی گیٹس کی ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے, گڈو براج کا کام ہو رہا ہے. لوکل گورنمنٹ 132 ارب, ورکس اینڈ سروسز 143 ارب. انرجی ڈپارٹمنٹ جس میں ہم سولر کی ایک میگا اسکیم لے کے آ رہے ہیں اس میں تقریباً 36 ارب اور میجر وہی 25 ارب روپے کی ایک اسکیم ہم لے کے آ رہے ہیں. ایگریکلچر کو ہم دے رہے ہیں اگلے سال, اور اس کی میں تھوڑا سا ذکر بھی کروں گا, اس لیے کہ اس سال ایگریکلچر کی گروتھ کیا رہی ہے. میجر کراپس میں تو 13% کمی ہوئی ہے, اور اسمال کراپس کو ملا کے 0.4% گروتھ کی بات کر رہے ہیں. اس کی میں ہم تقریباً 22.5 ارب. ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ جس کے اندر ہمارے میگا اسکیمز چل رہی ہیں اس وقت کراچی میں, اس کے علاوہ ہم وہ بھی ذکر کروں گا, کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اسکیمز کر رہے ہیں, لیکن ان کو ہٹا کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ہٹا کے 59.6 بلین. اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اس میں 24.6 بلین. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک, جیسے وفاقی حکومت کرتی ہے, ہم نے اس دفعہ ایک بلاک ڈالا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, اور ہماری جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی منشور میں وعدہ ہے کہ واٹر فار ایوری سٹیزن, ایوری ریزیڈنٹ آف سندھ, کلین ڈرنکنگ واٹر. اس میں ہم ٹوٹل 90 ارب کی اسکیمیں شروع کریں گے. 50% ایلوکیشن یعنی 45 ارب روپے کی ایلوکیشن رکھی ہے تاکہ 2 سال میں کمپلیٹ ہو. اور ان 90 ارب روپے میں سے ہم نے یہ شرط لگائی ہے کہ آدھی یعنی 45 ارب روپے کی اسکیمیں پبلک ہیلتھ کی سائٹ پہ ہوں گی, یعنی پانی کی فراہمی یا ڈرینیج کے حوالے سے ہوں گے. تو اگر آپ دیکھیں ٹوٹل جو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں ہماری امید ہے کہ ہم 50 ارب سے زیادہ کا خرچہ کریں گے. میجر سکیمز جو میجر انیشیٹوز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو کہ ہم نے روڈ نیٹ ورک پہ کافی کام کیا ہے, اور اس روڈ نیٹ ورک کو ہم مزید بڑھا رہے ہیں. اس دفعہ ہم نے وفاق سے کافی ساری انویسٹمنٹ لی ہے ٹوٹل وفاق سے, اور اس کا بھی میں ذکر کروں گا کہ تقریباً 86 بلین ہم نے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں رکھائے ہیں, بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہیں. اس لیے مجھے امید ہے کہ ہم کچھ اور بھی نکال لیں گے وفاق سے. اور اس میں میجر روڈ سکیمز ہیں ہماری گھوٹکی ڈسٹرکٹ کے اندر, ٹنڈو الایار سے ٹنڈو آدم ڈیول کیریج وے ہے, مہران ہائی وے جو ہے جو نواب شاہ سے رانی پور تک جاتی ہے اس کو ڈیولائز کر رہے ہیں. ہم سانگڑ سے مڈ جبڑاؤ سے لے کے تو سالے پٹ تک ڈیزرٹ کے تھرو ایک 200+ کلومیٹر کا روڈ بنا رہے ہیں. یہ ایک آلٹرنیٹ روڈ بن جائے گا ہمارے لیے جب تک یہ ہمیں
سکھر حیدرآباد موٹر وے دیں تو کم از کم نواب شاہ، سانگڑ، میرپور خاص، تھرپارکر والے لوگ اس سے مستفید ہوں گے کہ وہ سکھر تک زیادہ جلدی پہنچ سکیں گے، انہیں حیدرآباد آ کے، اور وہ تکلیف نہیں جھیلنی پڑے گی جو ہم آپ آج کل جھیل رہے ہیں، وہ حیدرآباد سے سکھر موٹر وے نہ ہونے کی وجہ سے۔ کراچی مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، میں نے آج ایک بڑا اچھا اخبار ہے، مجھے بڑی عزت ہے، اس کی فرنٹ میں لکھا ہے نو نیو میگا اسکیمز فار کراچی۔ اب بغیر کتاب کو پڑھے تو آپ سب کچھ لکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، کون منع کرے گا؟ کل بھی تو بغیر کتاب کو پڑھے ہوئے ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی نا، مطلب مجھے نہیں، کتاب تو چلیں لیک آؤٹ ہو جاتی ہے، شاید لیک آؤٹ ہوئی کہ 2-3 گھنٹے پہلے ہوئی ہوگی، اس کو بغیر پڑھے ہوئے بغیر کیے ہوئے ایک ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ وہ نو نیو میگا اسکیمز فار کراچی، میں کہتا ہوں اس کو میں بھی تھوڑا سا گنانا چاہتا ہوں۔ میں جلدی میں کوشش کی تھی کہ میں تیاری کر لوں، کیونکہ میں اس حساب سے نہیں سوچتا۔ کراچی میرا شہر ہے، کراچی میرے صوبے کا دارالخلافہ ہے، میں نے کبھی اس طریقے سے نہیں سوچا کہ کراچی کو کتنا دیا ہے تو اس کو کتنا دیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ سوال آ جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے پھر آج صبح بیٹھ کے کہا کہ اس بجٹ میں، اور یہ میں ایک روپے کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں، کراچی شہر کی سکیمز کی ہماری جو اے ڈی پی ہے 236 ارب 236.6۔ کسی بات اتنے پڑھنے کے بعد اپنی تقریر میں جو کہو وہ کچھ، میں یہ تو کہوں گا کہ چلے اس میں سمجھ کی کمی ہو سکتی ہے اگر آپ کوئی غلط بات کہیں، اور اس میں صحیح بات ہے، کرٹیسزم تو نہیں ہے، شاپنگ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ ایسا بجٹ آ گیا اس کے بعد دودھ اور شہد کی نہریں بہ جائیں گی، بہت کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں، ریسورسز کی وجہ سے نہیں کر سکتے، لیکن پڑھے بغیر کہنے کا مطلب ہے اس میں نیت خراب ہے، میلفائڈی ہے، بہت، اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بورڈ آف ریونیو کے اور کیا ڈرینیج سیس یہ ختم کر دیا ہے، ہم نے میوٹیشن فی جو 1000 روپے ہوتی تھی اس کو کم کر کے 500 میں ہم ختم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہم یہ ایڈوائز کی نہیں کریں ضرور، اس لیے کم از کم ایک چالان کی صورت میں ایک بینک میں کچھ پیسے جمع ہوں گے تو اس کی اس کی جو ہے پروف یا ایویڈنس ہوگا۔ میوٹیشن فی ہم نے آدھی کر دی ہے، اور ڈیلرشپ سرٹیفکیٹ کے پیسے آدھے کر دیے ہیں، سیل سرٹیفکیٹ کے پیسے آدھے کر دیے، یہ سب ریڈکشنز کی ہیں، کچھ فائنانس بل میں آئی ہیں، کچھ کیبنٹ نے کل اپروو کر دی تھرو نوٹیفیکیشن بیکاز وہ رولز پہ آتی ہیں، اور میں نے اس کا ذکر آپ شاید نہ سن سکے ہوں شور شرابے ہنگامے کی وجہ سے بجٹ سپیچ میں کیا تھا۔ تو یہ ریلیف جو ہے ہم دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس وقت کافی مشکل ہے۔ ہاں ایک چیز اور، قانون میں اس وقت لازمی ہے کہ آپ اپنی گاڑی رجسٹریشن کرانے جائیں، گاڑی یا موٹر سائیکل، تو آپ کے پاس تھرڈ پارٹی انشورنس ہونی چاہیے۔ تو وہ تھرڈ پارٹی انشورنس میں 2 ایشوز آ رہے تھے، ایک تو وہ 2 نمبری ہو رہی تھی، جعلی بن رہے تھے، اس کی ایک وجہ جو گاڑیوں والے کہتے تھے کہ جی وہ اس لیے ہے کہ آپ کا جو اس کے اندر اسٹیمپ ڈیوٹی ہے، مطلب ہماری انشورنس ہوتی ہے 1000 روپے میں، اسٹیمپ ڈیوٹی آپ کی 500 روپے، فار ایگزامپل وہ ایک ہوتا تھا، تو ہم نے وہ اسٹیمپ ڈیوٹی گھٹا کے 50 روپے کر دی، 50 روپے کر دیے تھرڈ پارٹی انشورنس کی، تاکہ قانون کی امپلیمنٹیشن بھی ہم انشور کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ جی موٹر سائیکل والے، ان کو تو ہم نے کہا چلے موٹر سائیکل کو ہم ایگزمپٹ کرتے ہیں اس کی تھرڈ پارٹی انشورنس۔ اس لیے تھرڈ پارٹی انشورنس ہوتی کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی گاڑی سے کوئی حادثہ ہو جائے تو جس پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے، اگر غلطی آپ کی ہے تو انشورنس کمپنی دوسری پارٹی کو پیسے دیتی ہے۔ موٹر سائیکل والے کس کا کیا نقصان زیادہ نہیں کریں گے، اپنا ہی کریں گے نقصان،
اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں چلائیں گے. تو اس وجہ سے ہم نے وہ تھرڈ پارٹی انشورنس موٹر سائیکل والوں کی ایگزمپٹ کر دی ہے فار رجسٹریشن. ہاں اسی طریقے سے اس کا وہ سندھ ریونیو بورڈ کا جو انشورنس کمپنیز کا تھرڈ پارٹی انشورنس کے لیے 15% کا ٹیکس ہوتا تھا اس کو گھٹا کے 5% کر دیا. تو یہ بڑے اسٹیپس لیے جس سے ریلیف ملے گی, جس سے گورننس بہتر ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا آپ کو بھول گیا, ہماری گورننس کے حساب سے بھی نا ہم نے کافی سارے اسٹیپس لیے ہیں. فار ایگزامپل فیاض کون سے پیج پہ آپ کی پریزنٹیشن میں وہ جو رجسٹریشن اور یہ آگے نا جو ہم 19 پہ دیکھ رہے ہیں کراچی سے, جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے, اور دوسری جانب قومی اسمبلی اجلاس میں مرزا اختیار بیگ اظہار خیال کر رہے ہیں. میں کویت میں رہا ہوں. کویت کی پوری پاپولیشن جو ہے وہ 20 لاکھ تھی اس وقت, پتہ نہیں شاید 17 لاکھ تھی اس وقت. تو ان کو 17 لاکھ کے لیے پانی چاہیے تھا. آپ کی آبادی جو ہے نا سے کئی زیادہ ہے, ایک تو تیل مفت اور اوپر سے کم آبادی, تو اٹ از ایکسپینسو. لیکن ہم 5 ملین گیلن کا ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں جو کافی ایڈوانس سولیسیٹیشن اسٹیج پہ ہے, اور اگر ہم قیمتیں اور کم لا سکے, انفارچونیٹلی سلیوشن آگے جا کے ہوگا, بٹ ہم سب کو پانی کے پیسے دینے ہوں گے, چاہے وہ نہری پانی ہو اریگیشن کے لیے, چاہے وہ پینے کا پانی ہو. تو ہم نے اس پہ جو کاسٹ کم از کم آ رہی ہے اس کو فارم تک یا لوگوں تک پہنچانے کی وہ کاسٹ ہم نے دینی ہوگی ایز اے سروس. مائک وہ کریے جو آواز میں کچی وجہ شاہ صاحب تمام پنجی تقریر میں کل بدایو صرف تعلیم کھاتے میں 4400 نوکریوں رکھیوں ہیں, بین کھاتن میں نوکریوں ملن جو نوجوانن کے یا نہ یہ بدائے جو گورکھ ہل اسٹیشن لائے رگو صرف 5 کروڑ روپے رکھا تھا. اچھا سبنی کا پیری تو نوکریوں جی اساں گریڈ 1 to 4, اچھا گریڈ 1 to 4 کی جو جابس ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت تقریباً, اب مجھے نمبر یاد نہیں, ٹوٹل ویکنسیز موجود ہیں. ایجوکیشن میں تو ہم نے ایک اسپیشل نیا کر کے ایڈ کیے ہیں. جو ویکنسیز موجود ہیں اور وہ 20-25 ہزار سے کم نہیں ہوں گی, اس کی ریکروٹمنٹ کا پروسیس ٹرانسپیرنٹ پروسیس چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 5 to 15 والی جابس ہیں اس کو بھی بائی کورٹ آرڈر ہمیں پابند کیا گیا کہ آئی بی اے سے ٹیسٹ کرائیں پہلے. تو آئی بی اے کی ٹیسٹنگ اور اس کے لیے سارا فریم ورک تیار ہے, اور اس سال وہ نوکریاں بھی دی جائیں گی. نمبرز اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ بھی 10,000 سے اوپر ہی ہوں گی میرے جو اندازہ ہے, لیکن میں ایگزیکٹ نمبر آپ کو بھی میں آپ کو بتا دیں. تیسری نوکری ہماری 17 گریڈ اور اس سے اوپر کی جو پبلک 16 گریڈ اور اس سے اوپر کی جو پبلک سروس کمیشن سے ہوتی ہے, وہ اس کا بھی ریکارڈ دے دوں گا. ہم نے کافی جابس پچھلے 2-3 سالوں میں اگین 20,000 کے قریب جابس ہم دے چکے ہیں. اور اگلے سال بھی اس کا ایک پلان ہوگا جو ملیں گی. اور آپ نے کیا کچھ اور, ہاں گورکھ ہل اسٹیشن کے لیے پہلے کافی خرچہ ہوا ہے, اس کے لیے روڈ اور اس کی ضرورت ہوگی. جو ہمیں دیکھیں ہم چاہتے بہت کچھ ہے کرنے کے لیے, ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہمیں سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو پرائرٹی میں جس چیز جو چیز آتی ہے اس حساب سے کر لیں. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اتحادی جماعت ہے جو وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کی فرمائش پر کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, نواب شاہ اور سکھر میں جو پلے گراؤنڈ بنیں گے, اسٹریٹ لائٹ بنے گی یا سیوریج کا, وہ حکومت سندھ کو دینے کے بجائے وفاقی وزارت ہاؤسنگ کو دی گئی ہیں. کیا آپ نے اس پہ احتجاج کیا؟ اور نمبر 2 کہ آپ کے 1 سال میں NFC کی رقم کتنی کم ملی یا زیادہ ملی, یا آپ نے اس پر وفاق سے بات کی ہے؟ تھینک یو. آپ نے بڑا اچھا سوال کر دیا, میرے دل سے کر, بہت شکریہ. مہربانی کرے اگر
اب کیسے میں اس کی شروعات کیسے کروں، اس کی کہانی لمبی ہے، بہت زیادہ نہ بول جاؤں. ایک ادارہ تھا وفاق کا، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ PWD. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ بہت ہی گھٹیا کام کر رہا ہے اور اس ادارے کو میں ختم کر دیتا ہوں، اور انہوں نے ختم کر دیا. پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اب نہیں ہے. پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ جو بھی پروجیکٹس کر رہا تھا وہ انہوں نے اس سال، پہلے نہیں کیے تھے اس لیے ابھی ختم ہوا پچھلے سال میں، یہ جو اگلا سال ہے یہ فیڈرل PSDP ہے، لکلی میرے پاس پڑی ہوئی ہے ادھر سامنے. باقی 3 صوبوں میں وہ ساری اسکیمیں انہوں نے along with budget with 50% allocation پنجاب صوبے کو، بلوچستان صوبے کو اور خیبر پختونخوا صوبے کو، جہاں پہ وفاق کی حکومت بنی ہے، وہ انہوں نے وفاق میں دے دی. جب پہلا ورژن اس کا آیا، یہ ہم ان سے کہہ چکے تھے کہ یہ اسکیمیں آپ ہمیں ایز پارٹ ٹریٹ کریں. PWD کر رہی تھی جو کہ میرے حساب سے غلط کر رہی تھی اس وقت بھی، اس لیے وفاق کا کام نہیں ہے کہ وہ گلی نمبر کیا محلہ نمبر 420 کی گلی نمبر 840 کا گٹر نمبر 1680 ڈالے. مطلب یہ اسکیمیں تھیں اس پہ، تو یہ ان کا کام نہیں. لوگ ہم وفاق کا بھی نہیں، لوکل گورنمنٹس کو امپاور کر رہے ہیں کہ وہ کام کریں. لیکن یہ انہوں نے کیا ہوا تھا، یہ شروع کیا تھا ایک حضرت میں جو 2018 میں آئے ہوئے تھے. یہ طریقہ ہوتا ہے انکروچ کرنے کا آن پروونشل اکانومی. اچھا، اس دفعہ PWD انہوں نے ختم کر دی تو باقی 3 صوبوں کو ٹرانسفر کر دیے. اور اگر یہ فیڈرل PSDP کہ میں ایک نمبر بتا دیتا ہوں، آپ کے پاس شاید یہ کتاب اس وقت نہیں ہوگی لیکن آپ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، دیکھ لیجیے گا. پیج نمبر 45 اگر آپ کھولیں گے، یہاں ہاؤسنگ اینڈ ورکس ڈویژن لکھا ہے اور اس میں تقریباً 18 اور 7 25 اسکیمیں ہیں جو کہ ڈالی گئی ہیں. ان 25 میں سے 7 اسکیمیں اسلام آباد کی ہیں. ٹھیک ہے، اسلام آباد میں تو کوئی صوبے کا عمل دخل نہیں ہے. باقی 18 اسکیمیں سندھ کی ہیں. وفاق سندھ کی کالونی نہیں ہے. میں نے بڑے صاف طریقے سے نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب سے عرض کیا اور یہی کہا تھا کہ پلیز ڈونٹ ٹریٹ دی اربن ایریاز آف سندھ ایز اے کالونی. انہوں نے مجھے ادھر کہا یہ غلط ہے اور اسحاق ڈار صاحب کو اور احسن اقبال صاحب کو کہ آپ بات کر کے اور اس کو درست کر دیں. میں نے جب یہ جو NEC کے اندر یہ ڈاکیومنٹ آتا ہے، میں نے کہا کہ جی میں اس کو، اس کے علاوہ 2 اور چیزیں تھیں جس پہ میں نے سخت اعتراض کیا تھا، وہ بھی بتا دیتا ہوں اور پہلے یہ ختم کر لوں. میں نے کہا کہ جی اگر یہ نہیں، میں اس کو کنڈیشنلی ریکمینڈ کر رہا ہوں، اس لیے الٹیمیٹلی تو یہ جائے گا اسمبلی میں بھی. اسمبلی باقی ہے، یہ میں ذرا اس پہ غور کیجیے گا، ابھی اسمبلی باقی ہے اس کو پاس ہونے میں، وفاقی بجٹ کو پاس ہونے میں. تو میں کہا میں ریکمینڈ تبھی کر سکتا ہوں اسمبلی کو کہ میری 3 خدشات جو ہیں وہ آپ دور کریں. اور سب سے اوپر یہی تھا کہ یہ اسکیمیں جو آپ نے ڈالی ہیں ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں، جیسے باقی صوبوں کے لیے آپ نے صوبوں میں رکھی ہیں، اس کو بھی صرف صوبے کی ایگزیکیوشن میں تھے. اور انہوں نے یہ کہا، اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے امیڈیٹلی 4 جون کو نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی. 5 جون کو ایک خط لکھ کے میں نے 4 کو شاید رات کو دیا تھا، وہ دیر ہو گئی تھی تو دفاتر بند ہو گئے تھے، میں اسلام آباد میں تھا. اگلے دن میں نے صبح انشور کیا کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اور پلاننگ منسٹر صاحب کے دفتر میں ریسیو ہو جائے خط، اور ریسیو میرے پاس موجود ہے. اور میں نے اس پہ لکھا یہ آپ کہیں گے تو آپ کو کاپی دے دوں گا. یہ بھی نکلوا لیجیے گا، میرے کچھ نافع ہے وہ نکلوا لیجیے گا، بھلے سب کو مل جائے. میں نے کہا کہ
اس شرط پہ میں اس کو ریکمینڈ، اور میں نے وہ خط میں لکھ دیا کہ آئی ریکمینڈیڈ دی PSGP سبجیکٹ ٹو دا فالوئنگ، اور وہ 3 لکھ دیے تھے میں نے چیزیں. پہلی یہ تھی. دوسری چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، NEC سے پہلے، نیشنل اکنامک کاؤنسل سے پہلے ہوتی ہے اینوئل پلان کوآرڈینیشن کمیٹی میٹنگ. ناصر شاہ صاحب اور جام خان شورو صاحب اس میٹنگ میں گئے. اس کا بھی فرسٹ ورژن اس ڈاکیومنٹ کا بنتا ہے. اچھا یہ لوگ بڑا عادی ہو گیا ہوں، اس لیے میں کر لیتا ہوں کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں جو بھی کر سکوں. یہ کتاب انہوں نے ہمیں 4 بجے میٹنگ تھی اسلام آباد میں، 3 بجے NEC کی، اور 1 بجے یہ کتاب ہمیں ملی، یہ نئی کتاب. تو سب سے پہلے تو میں نے یہ بہت کلیئر تھا، دیکھ لیا. اس میٹنگ کے دوران میں ایک اور چیز دیکھی. اب میں نے APCC میں جو اپروو کیا تھا، یا جو لائی تھی چیز، وہ اینوئل پلان کوآرڈینیشن کمیٹی میٹنگ میں، اس میں ہماری جو یونیورسٹیز کو فیڈرل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کی گرانٹ دیتی ہے، اس میں ایک سیکشن ہے HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن. اس میں ہماری یونیورسٹیز کو ایگزیکٹ نمبر مجھے یاد نہیں، بال پاک دے دیتا ہوں، 4.6 یا 4.7 بلین دیا ہوا تھا اینوئل پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں، اور وہ کم کر کے 2.7 کر دیا. جب یہ فائنل نمبر ہے، میں نے ادھر ہی بیٹھ کے میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، ہاتھ سے میں نے کیلکولیٹ کیا. میں نے کہا جی یہ 2 ارب روپے تقریباً ہے، یا آپ نے کاٹ دیے، یہ بھی آپ نے واپس کرنے ہیں. پرائم منسٹر نے کہا جی یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ میں نے لکھ دیا اپنے خط میں. دوسرا یہ انہوں نے کرنا ہے. تیسری چیز جس پہ میں نے اٹھتے ہی آبجیکٹ کیا تھا جب میری بات شروع ہوئی تھی، واز دی حیدرآباد سکھر موٹر وے. اس سے انہوں نے پہلے APCC میں 30 ارب روپے رکھے تھے، اور جب وہ 2 دن بعد، یعنی 2 تاریخ کو APCC ہوئی تھی، 4 تاریخ کو NEC ہوئی، وہ 30 سے گھٹا کے 15 کر دیے. اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے کمٹمنٹ دی پوری NEC کو، اور میں عزت کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ پروجیکٹ میرے دل کے بہت قریب ہے، میں نے یہ پروجیکٹ اگلے 3 سال میں ختم کرنا ہے اور اس سال شروع کرنا ہے. اس پروجیکٹ کی قیمت 400 ارب روپے سے زیادہ ہے. تو 15 اور 30 میں تو کوئی فرق نہیں میرے حساب سے. 15 ارب اور 30 ارب میں کیا فرق ہے؟ مطلب 30 ہو جاتے تو کتنا اگلے 12 سال میں ہو جاتا ہے اس حساب سے، اور اب 20 سال میں ہو جائے گا. مطلب کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ میں ہوں گا، پھر میں پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو زندہ ہوں گے وہی دیکھیں گے. اگر یہ اس طریقے سے چلا، اس طریقے سے یہ سوچ رہے، جیسے میں نے بہت پہلے کہا تھا، وفاق نے وعدہ کیا تھا نئی برج سکھر کی بنائیں گے. 2014 کی بجٹ تھی، وہ لینسڈاؤن برج جو ہے اس کو ہوگی تو نئی برج بنائیں گے. اور میں نے کہا جس میں پیسے آپ نے رکھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ خورشید شاہ صاحب کے ڈیمانڈ پہ یہ میں برج رکھ رہا ہوں. میں نے کہا خورشید شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، لیکن ان کے پوتے دیکھ لیں تو بڑی بات ہے. اور ہوا یہی ہے، 12 سال ہوئے، ایک اینٹ نہیں رکھی گئی ادھر. میں ختم کروں گا، یہ بڑی ابھی تو شروع ہوا میں قدر لمبے جاؤں گا. تو یہ تیسری چیز انہوں نے کہا کہ جی میں کمٹمنٹ دیتا ہوں، اس پہ میں خود انٹرسٹ لے رہا ہوں، اور یہ وفاق، اور میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ یہ وفاق کے پیسوں سے نہیں ہوگا، ہمارے پاس اتنے ریسورس نہیں ہے. آپ نے جیسے باقی موٹر وے سارے پاکستان میں بنائے، آپ چائنا کے پاس گئے، آپ دوسرے ممالک کے پاس گئے، آپ نے فنڈنگ لی ہے، آپ اس کے لیے بھی اتنا ہی محنت کریں. انہوں نے کہا جی آپ نے جیسے مجھے کہا تھا، میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے ہماری فائنل نیگوشیشن ہے. اس روڈ کو ہم نے 5 حصوں میں بانٹا ہے، 60 کلومیٹر کا ایک سیکٹر ہے. 3 سیکشن اسلامک ڈیولپمنٹ بینک دے رہا ہے، اور وہ اس کی فنڈنگ دے رہا ہے، اور وہ سپٹمبر میں لون اپروو ہو جائے گا. یہ پرائم منسٹر صاحب کی ورڈ ہماری جو ہے. باقی 2 سیکشنز کے لیے ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کر رہے ہیں، اور ان سے بھی ہم ایڈوانس اسٹیج پہ ہیں. تو ہماری جو ضرورت ہے پیسوں کی وہ بہت کم ہوگی. لون سے بات بھی ہوگا. میں نے اتنا بھی کہا تھا، وہ اس میٹنگ میں نہیں کہا تھا، میں آپ کو بڑی کلیئرلی کہوں گا. شرجیل صاحب بیٹھے ہیں، ناصر شاہ صاحب بیٹھے ہیں. اس میٹنگ سے کچھ دنوں پہلے علیم خان صاحب آئے تھے کراچی.
انہوں نے یہی بات مجھے کہی تھی کہ یہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے بات کر رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ ہم کرتے کیا ہے, جب ہم ورلڈ بینک سے بات کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ پروجیکٹ ہمارا ورلڈ بینک اپروو کر دے گی, ہمیں پیسے مل جائیں گے, تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جی ہم شروع اب کرنا چاہتے ہیں. آپ کا ایک بیوروکریٹک پروسیس ہے, اس میں 6 مہینے لگ سکتے ہیں اپروول میں. ہم شروع ابھی کرتے ہیں. ہم جو پیسے خرچ کریں گے وہ ایز برج فائنینس ہوگا, اور جب پیسے آپ کے منظور کر دے گا بورڈ تو آپ ہمیں واپس کر دیں. ریٹرو ایکٹیو فائنینسنگ اسے ہم کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ علیم خان صاحب سے کہا تھا کہ اگر آپ کمٹ کرتے ہیں 25 ارب روپے وفاق کی طرف سے, 25 ارب روپے ہم سندھ کی طرف سے کمٹ کرتے ہیں برج فائنینس, واٹ از کاسٹ آف دا پروجیکٹ. 50 ارب روپے سے ہم کام شروع کر دیتے ہیں. یہ سبسٹینشیل اماؤنٹ امیڈیٹلی. ہم یہ کہیں کہ سپٹمبر تک, چلے سپٹمبر میں اپروو ہوگا, اس کے بعد 2-3 مہینے اور لگیں گے, دسمبر تک ہم 50 ارب روپے خرچ کریں. جیسے ہی اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کا لون منظور ہو جائے گا, یہ 50-25 ہمیں واپس مل جائیں گے, اور پھر ہم تیزی سے اس کو آگے بڑھائیں. انفارچونیٹلی میری بات انہوں نے وہ نہیں مانی, ایسے نہیں کیا. یہ آفر میں نے دی ہوئی تھی. تو خیر کمنگ بیک ٹو دس, یہ 3 شرائط تھیں. تیسرا میں نے کہا تھا کہ آپ کی کمٹمنٹ کی وجہ سے کہ یہ آپ بنائیں گے, اسی سال شروع کریں گے اور 3 سال میں کمپلیٹ کریں گے, میں اس پہ مزید سٹریس نہیں کر رہا ہوں. تو یہ 3 آبجیکشنز کے ساتھ, یہ 3 ریزرویشنز کے ساتھ ہم نے NEC کو منظور کیا. انفارچونیٹلی جب یہ PHDP آئی تو اس میں نہیں ہے. میں نے اپنے پارٹی لیڈرشپ, میں نے شارٹ آنسر نہیں ہو سکتا, 4 بجے ہے نا یار, 4 تک ٹائم ہے, ٹھیک ہے. میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ, میں نے ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبران کو آگاہ کر دیا ہے, سینیٹرز کو آگاہ کر دیا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو میں چلے بتا ہی دیتا ہوں, جو چیئرمین صاحب کی طرف سے ہدایت آئی ہے کہ اگر یہ درست نہیں ہوگا تو بجٹ سپورٹ نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی, انہوں نے 18% ٹیکس لگا دیا ہے سولر پینلز پہ. وہ بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک طرف ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ بجلی پہنچا نہیں سکتے, اوپر سے آپ ٹیکس لگا رہے ہیں. تو اگر یہ نہیں کرے گا تو اس وقت کی جو پوزیشن ہے, پیپلز پارٹی وفاق میں بجٹ کو سپورٹ نہیں کرے گی اگر یہ درست نہیں کرتے. آپ ہمیں سندھ کو وفاق سے نہیں چلا سکتے. سب نے کوشش کر لی, آپ نے تو وہ ابھی پاور نہیں ہے کہ جو ایسا کر سکے. ہلو, وفاق سے اگر آپ بات کریں گے تو ایک آپ کو سینئر منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, 150 بسز کا وعدہ بھی تو اسی ہاؤس میں پرائم منسٹر صاحب کر کے گئے تھے نا, وہ بھی نہیں کروائیے گا. لیکن سوال میرا جو ہے نا سر, وہ 2-3 چھوٹی چیزیں ہیں. ایک تو پینے کا پانی, صاف پانی. بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ پینے کا صاف پانی ہے. کتنے سالوں میں سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں کو صاف پانی سے آپ جو ہے وہ دستیاب وہاں پہ کریں گے؟ سیف سٹی پروجیکٹ کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ کراچی میں امن امان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تیسرا ریونیو ریفارمز پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کہاں پہنچا. ریونیو ریفارم سب سے بڑی کرپشن کی جڑ رجسٹرار آفس سے, اور جواب دیتا ہوں تو اس پہ کہاں میں جواب دے دیتا ہوں. اب اتنے سوال کرتے ہو, امید ہے میں اتنا تیز تو ہوں نہیں کہ سارے یاد رکھو. پہلا تھا 150 بسز کا, وہ نہیں وعدہ پورا ہوا, ٹھیک ہے جی. دوسرا تھا پانی, پینے کے صاف پانی. میں اپنی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے رورل واش والا, اس پہ ہم اگلے 3 سال میں, اگلے 4 سال سمجھ لیں, بائی دی اینڈ آف دس ٹرم جو وعدہ ہے, ہم 45,000 ولیجز کو پینے کا صاف پانی اور سینیٹیشن کی فیسلٹی دینے کا پلان ہمارا ہے. اور $2.3 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے جو ہم کنسیو کر چکے ہیں, جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کافی بیماریوں کی جڑ ہے. کراچی شہر کی جہاں تک بات ہے, K4 کا منصوبہ ہے, ہب ڈیم والا منصوبہ ہے, اور ڈملوٹی والا منصوبہ ہے. اس سے ہم ایڈیشنل پانی لے آئیں گے, تو یہاں پہ بھی پینے کے ساتھ پانی کے ایڈیشنل ریسورسز کھلیں گے. آپ نے تیسرا کہا ریونیو ریکارڈز کی بات, یہ
हम काफ़ी अरसे से कोशिश करें, हम कामयाब नहीं हुए, कोई भी नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में, इसलिए शायद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। अभी भी पता नहीं, हम अपनी टेक्नोलॉजी, हमने IBA सखर के साथ एक एग्रीमेंट की है और वो काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। मैं 2 प्रेजेंटेशन उनसे ले चुका हूँ और तीसरी ओवरड्यू है, इसलिए मैं बिजी था, उन्होंने कहा हुआ आ जाए कि वो फाइनल स्टेज पे पहुँच गए। ये जो ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए इंश्योर करें, बायोमेट्रिक्स हों, जब तक हमीद सुमरो खुद नहीं, वो कल को फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी पता नहीं किसने ट्रांसफर करा दी, इसलिए आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी। तो ये सारा चल रहा है। और 2 डिस्ट्रिक्ट मटियारी और सक्खर में ये पायलट हमने शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होगा। और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो लोगों को फेस करते हैं, उनकी ज़मीनें ओवरनाइट ट्रांसफ़र हो जाती हैं, गलत लोग कब्जागिरी शुरू कर देते हैं। इसकी हाँ सेफ सिटी रह गया, लेकिन इतने सवाल करते फिर भूल जाता हूँ। सेफ सिटी का फेज़ 1 इंशाल्लाह इस साल, अगले साल सितंबर अक्टूबर तक, मैंने तो और कम की डेडलाइन दी है, लेकिन सितंबर अक्टूबर तक सही है ऑफिसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर हमारा जो रेड जोन है पूरा वो प्लस एयरपोर्ट कॉरिडोर, यानी एयरपोर्ट से लेके एयरपोर्ट इशारा तहसील पूरा ये कवर हो रहा है। 1300 कैमराज हैं इसके अंदर, 300 पोल हैं जो मैंने रिसेंटली ली थी, जो 270 पोल लग चुके हैं, कैमरा सारे पिक्चर हो गए, 455 लग चुके हैं, फाइबर जो बिछानी थी वो बिछ चुकी है। इसमें इसकी बिल्डिंग बननी थी, उसमें काम हमने सोच रहे हैं उसको एक और जगह रिलोकेट कर दें ताकि वो जल्दी हो जाए। और इसका जो स्मार्ट, आपने देखा होगा 5 गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी अभी शहर में, ये सब पायलट जो इसकी टेस्टिंग सॉर्ट ऑफ चल रही है, जो रिस्पांस यूनिट हमारा है, इसको हमने टेस्ट किया है सिर्फ आई चुंदरीगढ़ रोड पे। हमने अभी तक कितने कैमराज थे, 57 कैमरा इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो लगे हुए और उन 57 से पिछले 2 महीने में वो सारी रिजल्ट है। क्या क्या करता है ये? ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन है कि अगर कोई गलत नंबर प्लेट के साथ गाड़ी चला रहा हो, गाड़ी हो लैंड क्रूजर नंबर प्लेट लगी हो आल्टो की, तो वो एकदम अलर्ट जनरेट करता है। वो तैयार है और हमने 3-4 हज़ार पता नहीं कितने अलर्ट जनरेट किए थे इतने दिनों में। फेशियल रिकग्निशन है कि हमारे जो लोग वांटेड हैं उनको अगर हम चाहते हैं पकड़ना तो वो भी अलर्ट हो जाता है कि जी ये तो आपका वांटेड है, ये बंदा इधर घूम रहा है, अगर गाड़ी की फ्रंट सीट पे होता है। तीसरा, आप ट्रैक कर सकते हैं, किसी बंदे को आपने ट्रैक करना है कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है, तो जिस जिस कैमरे के जरिए आएगा वो एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। आप देख सकिए किसी गाड़ी को चोरी की गाड़ी चोरी होगी, उसको ट्रैक करना, तो ये सारी चीज़ें फेज 1 हो जाएगा। फेज 2 हम इंशाल्लाह अगले साल कंप्लीट करेंगे 2025-26 में। इसके लिए हमने एडिक्वेट एलोकेशन रखी हुई है और अगर देखिए इतनी ज़रूरी है, अगर हमें और एलोकेशन की ज़रूरत होगी तो हम वो भी डालेंगे इसमें। शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि आप सिंध में जिस तरक्की की बात करते हैं वो कागजों के अलावा ग्राउंड पे क्यों नहीं नज़र आती? आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि सिंध बहुत जल्द पेरिस बन जाएगा। सवाल मेरा ये है कि इस साल आप कितने गैर मुल्की कर्जे लेने जा रहे हैं और वो कैसे अदा होंगे? दूसरा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कराची के साथ साथ सिंध के लिए क्या इकदाम किए आपने? अच्छा, सबसे पहले तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी ना मेरे भाई, उसका जवाब दे दो। नजर नहीं आ रही, मैं आपको सिंध के लोगों को नजर आ रही है। सिंध के लोगों ने 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 37% लोगों ने वोट दिया था, 2024 में 45% हो गए। सिंध के लोगों को नजर नहीं आ रही, जंडीर भाई को नजर नहीं आ रही, तो पता नहीं उसका अपना कोई प्रॉब्लम होगा जो मैं बताना नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं मैं सुरजीत साहब, जो मैं बताना नहीं चाहता। खैर छोड़े, इस चीज का ये मजाक था मेरा थोड़ा सा। अब दूसरा सवाल का जन्म भूल गया। हाँ, कर्जे कितने लेने जा रहे हैं? देखिए, अगर आपके पास रिसोर्सेस कम होते हैं तो देन यू गो टुवर्ड्स लोन। कर्जे आपको कोई खुशी से नहीं देता है, आपको लेके दिखाओ कर्जा। कर्जा आपकी परफॉर्मेंस में देता है बंदा। बैंक या कोई भी लेंडर
जब आपको कर्जा देता है तो देखता है कि यार इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने का कितना टाइम है, ये क्या वापस कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये सारी चीजें देखता है। मैं तो जाऊं कि मुराद अली शाह जाए कि जी मुझे $2 अरब कर्जा दे दो, मुझे तो नहीं मिलेगा भाई। $2 अरब क्या, शायद $2 मिलियन भी ना मिले, $2 लाख भी ना मिले। लेकिन हुकूमत सिंध और सिंध के लोगों पे इतना भरोसा आलमी इदारों का है कि इस वक्त हमने बाकी तीनों सूबों को और वफाक को पीछे छोड़ा हुआ है इन negotiations, in telling them that we are competent। हमारा हाउसिंग वाला प्रोजेक्ट उसका साफ बताता है, हमारा जो फ्लड रिस्पॉन्स है वो बताता है। तो एग्जैक्ट नंबर्स तो भी मेरे पास नहीं है, मैं आपको वैसे कहेंगे वो निकाल के दे दूंगा, कोई नहीं, लेकिन हम इतना ही कर्जा लेते हैं जितना लोग हमें देने के लिए राजी हैं, और वो इसलिए राजी हैं कि वो हमारी परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या हम कर्जा वापस उसको सही इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। बाकायदा खासतौर पर जो आलमी इदारे होते हैं, आपको पता है जब 2022 के फ्लड के बाद मैं हफ्ते में एक मीटिंग करता था, एवरी वीक आई हैड अ मीटिंग विद द कंट्री डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, कि वो हमें देख रहे होते थे कि आप क्या सही कर रहे हैं। कि तभी हमने अगस्त सितंबर में फ्लड आया था, दिसंबर में वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ने $1.7 अरब मंजूर किए थे सिंध के लिए। मेरा नहीं ख्याल है, मुझे यकीन है कि वर्ल्ड बैंक में अपनी 1945 में बना था ना, उस जब भी बना था, तो इतनी हिस्ट्री में इतना जल्दी कोई लोन प्रोसेस क्यों जितना उन्होंने सिंध के लिए किए थे। ये सिंध के लोगों का कमाल है कि सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की उम्मीदों पे पूरी उतरती है। ट्रांसपोर्ट पे आपने बात की कराची के अलावा, तो हमारी पीपल्स बस सर्विस इस पिछले साल में कितने और डिस्ट्रिक्ट में गई है? मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद, लड़का हैदराबाद, तो ये सब इधर भी गई, और हम और भी कोशिश करेंगे, जाएंगे। हाँ जी, संजय साधवानी साहब, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे आया है, आपने भी शायद नज़र से गुजरा होगा, जहाँ तक मुझे नज़र आया कि उसमें सिंध के हवाले से बड़ा बायस्ड वो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे था। तो आप इस हवाले से वफाक से बात करते हैं कि वो किस चीज़ पे बायस्ड है, मुझे बता देते हैं उसका जवाब। सर, आप एजुकेशन के हवाले से वो कह रहे हैं कि पंजाब में 99% स्कूलों में लाइट है, सिंध में जो है वो 31% जो स्कूलों में लाइट है। तो इस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक अलग मौक़िफ़ है। मैं जवाब देता हूँ। वो ये कहते हैं कि पंजाब का जो इकोनॉमिक सर्वे है पाकिस्तान का, उन्होंने उसमें 22 सारा वो सर्वे आया है, उस पर सिंध हुकूमत का खास तौर पे वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का क्या मौक़िफ़ है। और दूसरा, वफाक की जानिब से 1000 अरब का PhD भी बनाया गया है। 2 मनसूबों के हवाले से आपने कहा 15 अरब हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए, 3.2 अरब K4 के लिए। तो बाकी पंजाब के लिए, दीगर सूबों के लिए फेडरल PhD में कितने मनसूबे रखे गए और सिंध के लिए कुल कितने पैसे रखे गए? यार अभी एक सेकंड, सबसे पहले तो देखो, इतने सवाल करते हो, मैं कोई कंप्यूटर तो नहीं हूँ हर चीज़ जो है तब इसके कितने से रखे वो भी बता दूंगा। मैं कुछ और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इकोनॉमिक सर्वे है किसी के पास इधर? नहीं तो मैं इधर से निकाल लूँ। मैं जल्दी निकाल लेता हूँ, मैं बताता हूँ ना वो उसकी कहानी। इकोनॉमिक सर्वे 24-25, और इसमें एजुकेशन आप कह रहे हैं ना, एजुकेशन पे चला जाऊं, मिल गया। आप गालिबन बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप बात कर रहे हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेट की, जिसके अंदर लिखा है पाकिस्तान का 84% है, पंजाब का 92% है, सिंध का 71% है। इस टाइप के ये जो नंबर है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट प्राइमरी, उसके नीचे लिखा होता है सोर्स। आपने पढ़ी थी? बता दो। अब बता देता हूं, चलो। पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट सर्वे 2019-20 का डेटा। अच्छा जी, आगे चले जाएं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, उसमें भी उन्होंने सिंध के बताए हैं
पता नहीं क्या ऐसे था, 47%। कब का डेटा है? 2022, पाकिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स 2022 मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, उसको भी 3 साल पुराना है। फिर आगे चले जाएं, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी जिसमें बता रहे हैं पंजाब 99%, सिंध 31% एंड सो ऑन। डेटा कब का है? 2022। एक सेकंड, 2022 में हुआ क्या था आपको याद है? जिस दिन डेटा ये लिया गया है, हमारे 30,000 स्कूल सफाई हस्ती से मिट गए थे। तो उनमें ना इलेक्ट्रिसिटी थी, बाकी टॉयलेट फैसिलिटी भी नहीं थी। ये 22-23 का है ना। तो ये जो चीजें ये बतानी चाहिए कि ये डेटा कब का है। हम अभी भी उससे रिकवर नहीं कर सके। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि सब बन गए, बट दिस इज हाउ इट इज बिकॉज दे हैव नॉट डन देयर वर्क आफ्टर दैट। जो आपका पाकिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग करती है, 2022 के बाद उन्होंने काम ही नहीं किया कोई। तो ये जवाब इसका है। दूसरा सवाल क्या था, कितने पैसे कहां के हैं? तो ये आप समझ लो नहीं सारे, ठीक है। दूसरे ये इसके अंदर मैं ये कहूंगा कि वफाक से हमने इस दफे अपने हिस्से में काफी पैसे लिए, और वो क्यों लिए हैं कि हमने उनको बताया है, और वो नंबर्स इस वक्त मेरे पास नहीं, वो भी दिखा दूंगा, कि पिछले 10 साल में, या मैंने 2022 में एक्सरसाइज की थी एक, जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, हम कोalition गवर्नमेंट में थे। आपने एक सवाल किया था कि आपके साथ कोalition में, जब आपने सवाल, कोalition में नहीं है भाई हमारे साथ, नहीं हम कोalition में कहा फेडरल गवर्नमेंट में, हम सपोर्ट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को, हम हुकूमत में नहीं है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उस जमात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम PMLN की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी कर रहे हैं। वो तो मिनिस्ट्रियां लेके कर रहे हैं, मगर मिनिस्ट्रियां लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कोalition में नहीं है उस जमात के साथ। आपने कहा था आपकी कोalition जमात, चले आपने कान इधर से पकड़ा, खैर है। तो वो हमने एक हिसाब किताब लगा के दिया था कि 2013 से लेके 2022 तक, वो नंबर्स मुझे याद नहीं है, बड़ा ह्यूज फर्क था। अगर किसी सूबे में, कोई भी सूबे में नाम नहीं लेता, 100 रुपए खर्च हुए हो, तो इस दौरान सिंध में 10 रुपए खर्च हुए थे, इतना फर्क था। तो हमने केस बनाया अपना कि ये आप हमें। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ज़्यादा टैक्स विफाक इकट्ठा करता है। कराची के लिए 236 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि मेगा मंसूबे इसी साल मुकम्मल किए जाएंगे।